وہ اپنے عقیدے پہ ہے، آپ اپنے عقیدے پہ ہیں، لیکن اگر سماج میں، سوسائٹی میں سوہارد کو قائم رکھنا ہے، محبت کو قائم رکھنا ہے، کمیونل ہارمنی کو قائم رکھنا ہے، پیسفل کو ایگزسٹنس کو قائم رکھنا ہے، سماج میں اگر نفرتوں کی آگ کو بجھانا ہے، محبت کو بڑھاوا دینا ہے، تو انسانیت کے ناطے تمہیں یہ عمل کرنا ہوگا کہ اگر تمہارے پڑوس میں رہنے والا کوئی غیر مسلم بیمار ہو گیا ہے تو بھلے ہی تمہارا وہ اسلامی بھائی نہیں ہے، لیکن جناب آدم کی اولاد ہونے کے ناطے وہ تمہارا انسانی بھائی ہے۔ تو انسان ہونے کی بنیاد پر تم اس کا خیال رکھو، اس کی تیمارداری کرو، اس کی عیادت کرو، اور نیت یہ بھی کر لو کہ اگر ہم اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں گے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس عمل کے صدقے اس کے دل میں ہمارے لیے نرمی پیدا فرما دے۔ دو کام اس سے ہو سکتے ہیں، یا تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، اور اگر بالفرض اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، قسم خدا کی اگر ایسا عمل کسی مسلمان نے کسی کٹر پنتھی غیر مسلم کے ساتھ میں کر لیا کہ وہ اس کی بیماری کی حالت میں اس کو دیکھنے کے لیے اسپتال چلا گیا، وہ آپ سے دشمنی رکھتا ہے، مگر آپ نے رسول پاک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر اس غیر مسلم کی تیمارداری کر لی تو پہلے وہ اسلام کا دشمن ہوا کرتا تھا، لیکن آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے دل کو اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نرم فرما دے گا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا بھائی، رسول اللہ نے دلوں کو ایسے ہی تو جیتا کہ حضور ان سے حالات پوچھتے تھے، ان سے خبرگیری کرتے تھے جو رسول اللہ کو گالیاں دیتے تھے، رسول اللہ ان کے بھی جذبات کا خیال رکھتے تھے جو رسول اللہ کو پتھر برساتے تھے، کیونکہ حضور لوگوں کو جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے نہیں، جہنم سے نکالنے کے لیے آئے تھے۔ جو لوگ جہنم کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام رحمت للعالمین بن کر کے تشریف لائے، حضور کی خواہش تھی کہ جو لوگ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے محلات کی سیر کرا دی جائے۔ اسی لیے حضور نے کبھی بھی بد دعا نہیں فرمائی، جب بھی رسول اللہ کو تکلیف دی گئی تو حضور ہاتھ اٹھاتے اور یہی دعا فرماتے کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ یہاں سے ایک بات واضح ہو جاتی کہ دنیا اگر اسلام کے خلاف بکواس کر رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف اگر نفرتیں ان کے ذہن میں ہیں، تو ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ بہرحال کچھ لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ ایسا بھی ہے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ چاہے ان کے ساتھ میں جتنا اچھا اخلاق پیش کر لیں گے وہ نہیں مانیں گے، انہوں نے یہ طے کر لیا۔ لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو چاہتی ہے کہ ہمیں حق پتہ چلے اور سچ پتہ چلے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، رسول اللہ کی حقیقت کیا ہے، حضور کا دین کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں ایک بڑی تعداد ہندوستان میں ایسی ہے جو جاننا چاہتی ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پہچان ہی کرانا نہیں چاہتے، اور ہمیں خود ہی نہیں پتا ہے کہ ہم کس طرح سے اسلام کے بھائی چارے کے تصور کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ تو ہمارے یہاں بھی ایک نظریہ بنا ہوا ہے، ہم نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ ہمیں اس نظریے کے ساتھ میں زندگی گزارنا ہے کہ اگر انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ نفرتوں کی آگ کو بھڑکائیں گے، تو ہمیں بھی یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ اسی نفرتوں کی آگ پر محبتوں کا پانی ڈالیں گے۔ رسول اللہ کی سنت ہے، آقا علیہ السلام کا یہی طریقہ ہے، اور آپ دیکھیے انسانی بھائی چارے کے حوالے سے بے شمار مثالیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے ہوتے ہوئے بھوکا سو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا کہ اس کی موجودگی میں اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اور پھر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ پڑوسی اگر مسلمان ہو تب، مسلمان کی قید نہیں لگائی حضور نے، وہ رحمت للعالمین ہے نا، تو وہ جیسے مسلمان کے لیے رحمت ہیں ویسے ہندو بھائیوں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ جیسے اونچے پجامے والوں کے لیے ویسے نیچے پجامے والوں کے لیے، وہ سب کے لیے رحمت ہیں۔ اس لیے ان کا پیغام اور ان کی تعلیم بھی سب کے لیے رحمت ہے، کنڈیشنل نہیں ہے کہ اگر پڑوسی مسلمان ہے تب آپ کا رحم آپ کا کردار ان کے ساتھ میں اچھا ہونا چاہیے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ اچھا مسلمان وہ ہے
کہ اس سے اس کا پڑوسی ہمیشہ خوش رہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گھر میں کوئی کھانا اچھا بناؤ، اگر کوئی اچھا کھانا بن رہا ہے تو اس میں شوربہ اور سالن زیادہ کر لیا کرو، کہ جب چولہے پہ تمہاری دیگچی ہو اور اس سے بھاپ نکلے، اس کی خوشبو اگر پڑوسی کے گھر میں چلی جائے، ہو سکتا ہے اس پڑوسی کے گھر میں ویسا کھانا بنانے کا انتظام نہ ہو، اور تمہارے چولہے سے اٹھنے والی مہک کی خوشبو جب اس تک پہنچے تو اس کے دل میں خیال پیدا ہو کہ کاش ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے تو ہم بھی ویسا ہی کھانا بنا لیتے۔ حضور فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کے دل میں یہ خواہش اور تمنا پیدا ہو جائے، اس سے پہلے اپنے گھر کا کھانا اس تک بھی پہنچا دو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تعلیمات ہیں۔ بتاؤ اگر ہم یہ تعلیمات اپنا لیں، ہندوستان کے مسلمان یہ تعلیمات اگر اپنا لیں تو کیا نفرت کرنے کی کوئی وجہ باقی رہے گی یہاں کے لوگوں کو؟ ہم تو رسول اللہ کی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں۔ اسلام کے نام پر داڑھی ٹوپی کرتا پجامہ بس ہمیں آتا ہے، پریکٹیکل لائف میں ہم بہت دور ہیں اسلام سے، بالکل دریا کے دو کناروں کی طرح کہ اسلام کچھ اور کہتا ہے، مسلمان کہیں اور چل رہا ہے۔ ہم تو اسلام 5-6 چیزوں کو مانتے ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور داڑھی ٹوپی کرتا پجامہ اور مسواک، اسی کی تبلیغ بھی ہو رہی ہے۔ لیکن میرے بھائی حضور فرماتے ہیں کہ بندہ نماز بھی پڑھتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، حج بھی کرتا رہے، زکاتیں بھی دیتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، لیکن اس کے شر سے اگر اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو وہ شخص کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب آپ سوچئے کہ حضور نے جو بات ارشاد فرما دی، آپ خود بھی حج کرتے رہیں، دوسروں کو کراتے بھی رہیں، لیکن اگر آپ نے اپنا گھر ایسا بنایا کہ اس چھت کے وزن کی وجہ سے پڑوسی کی دیوار چٹک گئی ہے، بہت بڑا گناہ کیا آپ نے۔ زندگی بھر حج کرتے رہیے، خانہ کعبہ سے لپٹ کے مر جائیے، یہ جو گناہ آپ گھر میں کر کے گئے ہیں پڑوسی کو تکلیف دے کر کے، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے، اور وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا پڑوسی اس کی موجودگی میں بھوکا سو جائے۔